الحمد لله الذي جعل العلم نورا والعلماء ورثة الأنبياء والصلاة والسلام على من بعث سيفا وكتابا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله صدق اللہ العظیم. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم و تعظیم مدارس سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز ساتھیوں اور مسند انصاف پر براجمان منصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنا کے لایا ہوں وہ تاریخ ہند کا ایک روشن باب ہے، وہ باب جس پر شہادتوں کا لہو ہے، وہ باب جس میں قربانیوں کی خوشبو ہے، وہ ہے آزادی ہند میں علماء کا کردار. رب کریم قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے رستے میں چلنے والے ان مظلوموں کے لیے جنگ نہیں کرتے. اس آیت کا مصداق بن کر جب ہندوستان انگریز کے ظلم کی چکی میں پس رہا تھا تو اہل مدارس کے یہ سپوت، اہل علم کے یہ چراغ، سروں پر پگڑیاں باندھنے والے آگے بڑھتے ہیں، قلم سنبھالتے ہیں، شمشیر تھامتے ہیں اور اپنی زبانیں رب ذوالجلال کے پاک کلام سے تر کرتے ہیں. جی ہاں، یہ کون تھے؟ یہ علماء ہی تھے جنہوں نے انگریز کی سازش کو بے نقاب کیا. یہ علماء ہی میں سے تھے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جنہوں نے 1803 میں فتویٰ دیا کہ انگریز کا ہندوستان پر قبضہ غاصبانہ ہے، ان کے خلاف جہاد فرض ہے. یہ کوئی معمولی اعلان نہ تھا بلکہ یہ بغاوت کا طبل تھا جس کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کوئی اتفاقیہ بغاوت نہ تھی بلکہ یہ علماء کی منصوبہ بندی، قیادت و قربانی کا ثمرہ تھی. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے انگریز کے خلاف فتوے دیے اور میدان میں اترے. یہ علماء ہی تھے جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مگر سر نہیں جھکایا. آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں. آزادی ہند میں ایک نمایاں نام دارالعلوم دیوبند کا نظر آتا ہے. جب قوم سو رہی تھی تب دیوبند جاگ رہا تھا. یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن تھے جنہوں نے تاریخ ریشمی رومال کے ذریعے انگریز کی بنیادیں ہلا دی. انہیں گرفتار کر کے مالٹا کی جیل بھیج دیا گیا لیکن انگریز ایک مولوی کے عزم کو توڑ نہ سکا. ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر علماء کرام نے اندرون و بیرون ملک انگریز دشمن تاریخ کو آگے بڑھایا. میرے عزیز دوستو، یہ علماء حق نہ تو شاہی محلات کے وارث تھے نہ مال و زر کے پجاری، بلکہ کبھی قید کی کال کوٹری، کبھی دار و رسن، مگر حق کی راہ میں ان کی ہر منزل حسین تھی. بس میرے دوستو، آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، اگر آج ہم جس آزادانہ فضا میں سانس لے رہے ہیں یہ کسی سیاسی معاہدے کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ ان بے لوث علماء کرام کی جد و جہد، قلم، فتوے، شہادتیں اور قربانیوں کا ثمر ہے. بس میرے دوستو، اگر وطن سے محبت سیکھنی ہے تو دارالعلوم کی تاریخ کو پڑھو، اور اگر آزادی کو سمجھنا ہے تو مدارس کے شہداء کی قبریں پڑھو، اور اگر وطن سے محبت سیکھنی ہے تو
تو دارالعلوم کی تاریخ کو پڑھو. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علماء کے خون سے تاریخ کے اوراق ہے روشن، علماء کے خون سے تاریخ کے اوراق ہے روشن. یہی وہ قافلہ ہے جو چراغ حریت لے کے نکلا تھا. وما علینا الا البلاغ.